میرے دماغ میں آندیاں سی چل رہی تھی، مگر چچی زینب کی بات میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ میں اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ چچی زینب نے ٹھیک کہا تھا، میں رابعہ، خالد، چچی زلیخا یا ان لوگوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا جو بھارتی فوجیوں کی گولیوں سے چھنی ہو گئے تھے۔ میں زندہ رہ کر ہی ان کے خون کا بدلہ لے سکتا تھا اور اس سرزمین کو بھارتیوں کے گندے وجود سے پاک کرنے کے لیے ان مجاہدین کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا تھا جنہوں نے اس مقصد کے لیے اپنی زندگیاں داؤ پر لگا رکھی تھی۔ میں فرار کا راستہ تلاش کرنے لگا۔ اس طرف چچی زینب چیخی، سیڑھیوں پر چڑھ کر عباسی بھائی کی چھت پر کود جاؤ، اس طرف سے تمہیں بھاگنے کا راستہ مل جائے گا۔ گلی میں فائرنگ کے ساتھ ساتھ اب دوڑتے ہوئے بھاری قدموں کی آوازیں بھی سنائی دینے لگی تھی۔ میں صحن میں سیڑھیوں کی طرف دوڑا۔ سیڑھیاں لکڑی کے تختوں کی تھی۔ ابھی میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تھا کہ باہر سے دروازے پر ضربیں لگائی جانے لگی۔ وہ لوگ شاید رائفلوں کے بٹ مار مار کر دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں رک کر پیچھے دیکھنے لگا۔ بھاگ جاؤ، جلدی کرو، چچی زینب چیخی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے دروازے پر دباؤ ڈالے رکھا تاکہ بھارتی فوجیوں کو زیادہ سے زیادہ دیر تک روکا جا سکے۔ دروازے پر زوردار ضربیں لگائی جا رہی تھیں۔ میں سیڑھیوں پر دوڑنے لگا اور پھر چچی زینب کی چیخ سنائی دی۔ دروازہ ٹوٹ گیا تھا اور وہ پشت کے بل گری ہوئی تھی۔ کہاں چھپایا ہے تم نے اس اگروادی کو؟ بتاؤ جلدی۔ میرے سامنے اس وقت 4 سیڑھیاں رہ گئی تھیں۔ یہ گرجدار آواز سن کر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ چچی زینب پشت کے بل زمین پر پڑی تھی۔ ایک فوجی نے اپنا پیر اس کے پیٹ پر رکھا ہوا تھا اور دونوں ہاتھوں میں پکڑی ہوئی رائفل کی سنگین اس کے سینے سے لگا رکھی تھی۔ نہیں بتاؤں گی کچھ بھی، چچی زینب نے جواب دیا۔ اس کے لہجے میں تھرتھراہٹ تھی لیکن اس میں خوف کا عنصر شامل نہیں تھا۔ ایک لمحے کو تو میرا دل چاہا کہ میں سیڑھیوں سے اتر کر ان درندوں پر چھلانگ لگا دوں، لیکن اس طرح میں چچی زینب کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا بلکہ خود بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ سیڑھیوں کی ایک طرف مکان کی دیوار تھی اور دوسری طرف پتلی سی دیوار ہی کی طرح کی 2.5-3 فٹ اونچی ریلنگ تھی۔ میں اس کی آڑ میں آہستہ آہستہ اوپر چڑھنے لگا۔ ابھی آخری سے پہلے والی سیڑھی پر قدم رکھا تھا کہ فائر کے ساتھ ہی چچی زینب کی چیخ سنائی دی۔ میں بے اختیار اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس بے رحم بھارتی فوجی نے چچی زینب کے سینے پر گولی چلا دی تھی۔ چچی زینب کے سینے سے خون فوارے کی طرح ابل پڑا۔ فوجی نے اپنا پیر اس کے پیٹ سے ہٹا لیا تھا۔ چچی زینب تڑپنے لگی۔ وہ رہا چھت پر۔ ایک فوجی کی چیختی ہوئی آواز سن کر میں جیسے ہوش میں آ گیا۔ اس فوجی نے مجھے دیکھ لیا تھا اور چیختا ہوا رائفل سیدھی کر لی۔ میں نے آخری سیڑھی پر قدم رکھ کر چھت پر چھلانگ لگا دی۔ ایک فائر ہوا اور ایک دہکتا ہوا انگارہ میری پنڈلی میں اترتا چلا گیا۔ میری بائیں ٹانگ پہلے ہی زخمی تھی اور اب بھی وہی ٹانگ زد میں آئی تھی۔ گولی پنڈلی کا گوشت چیرتی ہوئی نکل گئی تھی۔ میں منہ کے بل گرا لیکن دوسرے ہی لمحے اٹھ کر لنگڑاتا ہوا چھت کے دوسرے کنارے کی طرف دوڑا۔ چھت پر دوڑتے ہوئے میں نے ایک طائرانہ نظر اپنے اطراف میں ڈال لی تھی۔ چچی زلیخا کے گھر سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ میرا گھر بھی اب مکمل طور پر آگ کی لپیٹ میں تھا۔ بستی سے دوسرے کئی گھروں سے اٹھنے والے شعلے اور سیاہ دھوئیں کے بادل آسمان سے باتیں کرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ لکڑی کے تختوں کی سیڑھیوں پر دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں چھت کے دوسرے کنارے پر پہنچ چکا تھا۔ اس طرف ایک تنگ سی گلی تھی۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا۔ بھارتی فوجی کا سر سیڑھیوں سے نمودار ہو رہا تھا۔ میں نے مڑ کر چھت سے چھلانگ لگا دی۔ چھت تقریباً 15 فٹ اونچی اور نیچے گلی کچی تھی۔ میں دھپ کی آواز کے ساتھ گرا مگر اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور ایک طرف لڑکتا چلا گیا۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ گلی سنسان پڑی تھی۔ چند گز آگے بائیں طرف ایک تنگ سی گلی تھی۔ میں نے اٹھ کر اس کی طرف دوڑنے کی کوشش کی مگر کراہ کر رہ گیا۔ میری بائیں ٹانگ سے خون بہہ رہا تھا۔ تکلیف بڑھ رہی تھی اور ٹانگ پر بوجھ نہیں پڑ رہا تھا، لیکن یہاں رکنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ وہ بھیڑیا صفت فوجی کسی بھی لمحے چھت کے اس کنارے پر پہنچ سکتے تھے۔ وہ مجھے دیکھتے ہی فائر کھول دیتے۔ میں اٹھ کر لنگڑاتا ہوا اگلے موڑ کی طرف دوڑا۔ میں اپنی انہی پیچ و خم کھاتی ہوئی تنگ سی گلیوں میں پل کر جوان ہوا تھا۔ ان گلیوں سے میں اپنے ہاتھ کی لکیروں کی طرح واقف تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں اگلی گلی میں داخل ہو جاؤں تو میرا تعاقب کرنے والے فوجی مجھے تلاش نہیں کر سکیں گے۔ گلی کا وہ موڑ تقریباً 20 گز کے فاصلے پر تھا۔ میں لنگڑاتا ہوا اسی طرف دوڑ رہا تھا۔ بستی میں ہر طرف فائرنگ اور چیخو پکار کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ موڑ کے قریب پہنچ کر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ چچی زینب والے مکان کی چھت پر اب 2 فوجی نظر آ رہے تھے۔ وہ رائفلیں سنبھالے گلی میں ادھر ادھر دیکھ رہے تھے اور پھر ان میں سے ایک نے مجھے دیکھ لیا اور رائفل سیدھی کرتے ہوئے فائر کھول دیا۔ میں نے دوسری گلی میں چھلانگ لگا دی۔ لاتعداد گولیاں میرے پیروں کے آس پاس زمین پر لگنے لگیں۔ دھول اڑنے لگی۔ میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ لنگڑاتا ہوا ایک طرف دوڑتا رہا اور چند گز آگے ایک اور گلی میں داخل ہو گیا۔
आगे भी फायरिंग और चीखों की आवाजें सुनाई दे रही थी। मैं इन पेचोखम खाती हुई गलियों में दौड़ता रहा। मेरी टांग की तकलीफ बढ़ती जा रही थी, लेकिन मैं रुका नहीं। कहीं रुकने का मतलब मौत था, सिर्फ मौत। एक और गली में मुड़ते ही मैं ठिठक कर रुक गया। आगे कुशादा बाजार था। सड़क की दूसरी तरफ एक फौजी जीप खड़ी थी, जिसके करीब एक मेजर और 2 फौजी खड़े थे। दोनों फौजी ऑटोमेटिक राइफलों से मकानों की छतों की तरफ फायरिंग कर रहे थे। मेजर के हाथों में रिवॉल्वर था। ये जीप गालिबन बाद में कस्बे में आई थी। कस्बे में हर तरफ फौजी दंदनाते फिर रहे थे। उनके भारी बूटों की धमक और गूंज चारों तरफ सुनाई दे रही थी। आग और खून का ये शैतानी खेल अपने उरूज पर था। ये वहशी भेड़िए इस कस्बे को पूरी तरह तबाह कर देने पर तुले हुए थे। अरे वो उस लड़के को पकड़ो, उस गली में। मेजर की चीखती हुई आवाज सुनकर मैं चौंक गया। उसने मुझे देख लिया था। मैं मुड़कर गली में दौड़ने लगा। 2 फौजी मेरे पीछे आ रहे थे। टांग से बहुत ज्यादा खून बह रहा था, जिससे मैं नकाहत सी महसूस करने लगा था। वो पैर भी पूरी तरह जमीन पर नहीं पड़ रहा था, लेकिन मैं मेंढक की तरह फुदकता हुआ दौड़ने की कोशिश करता रहा और फिर एक मोड़ घूमते ही मैं ठिठक कर रुक गया। सामने वाली गली से भी 2 फौजी दौड़ते हुए आ रहे थे। मेरे दिमाग में धमाके से होने लगे। मेरे सामने भी मौत थी और पीछे भी फरार का कोई रास्ता नहीं था। मैंने इधर उधर देखा। गली में तमाम घरों के दरवाजे बंद थे। कहीं पनाह लेने की तवक्को नहीं थी। मेरे पीछे आने वाले फौजी भी उसी गली में आ गए। उन सब के पास राइफलें थी। वो बड़ी आसानी से मुझे छन्नी कर सकते थे। एक फौजी ने राइफल सीधी भी कर ली थी, लेकिन मुझे खाली हाथ देखकर उसने फायर करने का इरादा तर्क कर दिया और चिंगाड़ता हुआ मेरी तरफ लपका। मैं दोनों तरफ से घिर चुका था। मैं ये भी समझ गया था कि ये लोग मुझे जिंदा पकड़ना चाहते थे। मैंने भी उनसे भिड़ जाने का फैसला कर लिया। जिंदा पकड़े जाने का मतलब मैं अच्छी तरह समझता था। जो मुजाहिदीन या नौजवान लड़के शुबे में पकड़े जाते थे, उन्हें इस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था कि वो मरने की दुआएं मांगते थे, मगर उन्हें मरने भी नहीं दिया जाता था। सामने से आने वाला एक फौजी जैसे ही मेरे करीब पहुंचा, मैंने उस पर छलांग लगा दी और उसे साथ लेता हुआ नीचे गिरा। मैंने गिरते ही दोनों हाथ उसके गले पर रख कर पूरी कुव्वत से उसका नरखड़ा दबाने लगा, लेकिन दूसरे ही लम्हे मुझ पर ठोकरों की बारिश हो गई। तीनों फौजी मेरे जिस्म पर ठोकरें बरसा रहे थे। इसके साथ ही उनके मुंह से गलीज गालियां भी निकल रही थी। एक फौजी ने राइफल का बट मेरे कंधे पर मारा। मेरा यह कंधा पहले ही जख्मी था। मैं तकलीफ से चीख उठा, लेकिन अपने नीचे दबे हुए फौजी का गला नहीं छोड़ा। मेरे जिस्म पर ठोकरें बरस रही थी। कंधे पर पड़ने वाली एक और ज़रब से मेरी गिरफ्त ढीली पड़ गई और फिर 2 फौजियों ने मुझे खींचकर अलग कर दिया। इसके साथ ही मेरे जिस्म पर ठोकरों की बारिश में शिद्दत आ गई। मैं चीखते हुए अपने बचाव की कोशिश करता रहा और फिर सर पर पड़ने वाली एक ठोकर से मेरा दिमाग झुंझुना उठा। पहले तो मेरी आंखों के सामने नीली पीली चिंगारियां सी रक्स करने लगी, फिर धुंध सी छाने लगी, जो बतदरीज दबरेज होती चली गई। मेरा जहन तारीकी में डूबता चला गया। मुझे सिर्फ इतना याद है कि मुझे पैरों से पकड़कर मुर्दा कुत्ते की तरह घसीटा जा रहा था। इसके बाद मुझे होश नहीं रहा। तारीकी ने मेरे जहन को मुकम्मल तौर पर लपेट में ले लिया था। आंखें खुली तो मैं एक पथरीले मैदान में पड़ा हुआ था। होश में आने के बाद भी कुछ देर तक मेरी आंखों के सामने दबरेज धुंध सी छाई रही। मैंने सर को 1-2 झटके दिए। दिमाग में टीसें उठ रही थी, लेकिन आंखों के सामने छाई हुई धुंध बतदरीज झटती जा रही थी। मैंने अपने आप को हरकत देने की कोशिश की तो बेख्तियार बिलबिला उठा। मेरा पूरा जिस्म फोड़े की तरह दुख रहा था। पूरे बदन में दर्द की लहरें बिजली के कुंदे की तरह लपक रही थी। बाई टांग लकड़ी के तख्ते की तरह अकड़ी हुई थी और शदीद ठेसें उठ रही थी। मैंने आंखें बंद करके अपने बदन को ढीला छोड़ दिया और गहरे गहरे सांस लेने लगा। चंद मिनट बाद मैंने दोबारा आंखें खोल दी और हरकत किए बगैर इधर उधर देखने लगा। माहौल पर मुलगजा उजाला था। मैं पिछले वाकयात याद करने लगा। मेरे दिमाग में अगरचा धमाके हो रहे थे, मगर एक एक बात मुझे याद आ रही थी। दरिंदा सिफत भारतीय फौजियों ने जब कस्बे पर हमला किया तो असर का वक्त था। मेरे वालिद को मस्जिद में अजान देते हुए शहीद कर दिया गया था और फिर वो शैतानी खेल शुरू हो गया था, जिसे देखकर आसमान भी कांप उठा होगा। एक एक वाकया मेरी आंखों के सामने घूमता चला जा रहा था। मेरी बहन राबिया, चच्ची जुलेखा, उसकी बेटी शम्मू, मासूम खालिद और चच्ची ज़ैनब, उन सबको बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया था। बस्ती के न जाने और कितने घरों को जला कर राख कर दिया होगा। मुझे वो आखिरी लम्हात भी याद थे जब मैं उन फौजियों से भिड़ गया था और फिर होश व हवास ने मेरा साथ छोड़ दिया था। वहशत और बर्बरियत का ये खेल असर के वक्त शुरू हुआ था और मेरा ख्याल था कि अब शाम हो रही थी। मैं शायद किसी फौजी कैंप में था और मेरे चारों तरफ पहरा होगा। मैंने गर्दन घुमाकर दाईं तरफ देखा और फिर मेरे दिमाग को एक झटका सा लगा। ये कोई फौजी कैंप नहीं था। मुझे उस तरफ ना तो कोई फौजी नजर आया और ना ही कैंप की कोई हिफाजती बाड़ वगैरह दिखाई दी। मुझे होश में आए हुए 3-4 मिनट हो चुके थे
और इस दौरान भी कोई आवाज सुनाई नहीं दी थी। मैंने गर्दन घुमाकर दूसरी तरफ देखा, उस तरफ भी दूर तक कोई ऐसी चीज दिखाई नहीं दी जिससे मैं समझ जाता कि भारतीय फौजियों की कैद में हूँ। मैं एक झटके से उठकर बैठ गया। इस बेख्तियारी का नतीजा मुझे कंधे और बदन के दूसरे हिस्सों में शदीद ठेसों की सूरत में भुगतना पड़ा। मेरे मुंह से बेख्तियार कराह खारिज हो गई। मैंने तकलीफ जब्त करने के लिए अपने दांत बींच लिए और आंखें बंद कर ली। तकरीबन 1 मिनट बाद मैंने दोबारा आंखें खोल दी और जख्मी टांग घसीट कर उठने की कोशिश करने लगा। मैंने दोनों हाथ जमीन पर टिका लिए थे। इस उठने की कोशिश करते हुए मैं अपनी जगह पर ही घूम गया और फिर सामने नजर पड़ते ही मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। सीने में सांस रुकता सा महसूस होने लगा। चंद लम्हे तक तो मैं इस तरह बेहिस हरकत होकर रह गया था जैसे पत्थर के मुजस्मे में तब्दील हो गया हूँ, और फिर तकलीफ की परवाह किए बगैर एक झटके से उठ खड़ा हुआ। वो बड़ा खौफनाक मंजर था। मेरे सामने पथरीली जमीन पर 2 नौजवान लड़कियों की लाशें पड़ी थीं। उनके जिस्म पर एक चीथड़ा भी नहीं था। उनके कपड़े इधर उधर झाड़ियों में पड़े हुए थे। एक लड़की की लाश पुश्त के बल पड़ी थी। उसकी टांगें खून में लुथड़ी हुई थी। चेहरे पर खौफ और दहशत के तासुरात जैसे मुंजमिद होकर रह गए थे। आंखें खुली हुई थी जैसे वो फटी फटी सी नजरों से आसमान को देख रही हो। वो कस्बे के एक दुकानदार अहमद अली की बेटी नीलम थी। उसकी उम्र 17 के लगभग रही होगी। 2 महीने पहले उसकी मंगनी हुई थी और अगले महीने तो उसकी शादी होने वाली थी। भारतीय बेड़ियों ने उसे बर्बरियत का निशाना बनाकर उसकी जिंदगी का चिराग गुल कर दिया था। दूसरी लाश ऊंधी पड़ी थी। इसका चेहरा मुझे नजर नहीं आ रहा था। मैं अपनी जख्मी टांग को घसीटता हुआ उसके करीब पहुंचा। वो बिल्कुल बरहना थी और मैं उसे हाथ लगाते हुए झिझक रहा था। मैं चंद लम्हे उसकी तरफ देखता रहा, फिर झुककर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे पलट दिया। इसके साथ ही मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। मुझे उबकाई आ गई और मैंने बड़ी मुश्किल से कह रोकी। वो हमीदा थी। इसका बाप अरसे पहले इंतकाल कर चुका था और बड़ा भाई भी कुछ अरसे पहले वतन की आन पर कुर्बान हो गया था। हमीदा की उम्र 19-20 की लगभग रही होगी। वो बहुत ज्यादा हसीन तो नहीं थी लेकिन काबिल कबूल सूरत थी। हमीदा का पेट चाक था, आंतें बाहर निकली हुई थी, छातियों पर भी जख्म थे जैसे दांतों से भंबोड़ा गया हो। उसकी टांगे भी खून आलूद थी। मैं ज्यादा देर तक उसकी तरफ ना देख सका और अपना रुख बदल लिया। मुझ पर इस वक्त अजीब सी कैफियत तारी थी। जिस्म में जैसे जान नहीं रही थी। इस सूरत हाल ने निढाल सा कर दिया था। मैं बड़ी मुश्किल से एक टांग पर जिस्म का बोझ उठाए खड़ा था। दूसरा पैर तो जमीन पर रखा नहीं जा रहा था। मैंने बड़ी मुश्किल से मेंढक की तरह फुदकते हुए झाड़ियों में अटके हुए उनके कपड़े उठाए और लाशों पर डाल दिए। मैं इस वक्त इसके अलावा उनकी और कोई मदद नहीं कर सकता था। अब तक मैं यही समझ रहा था कि भारतीय बेड़ियों ने चूंकि असर के वक्त कस्बे पर हमला किया था और अब शाम होने वाली थी। लेकिन मेरा यह ख्याल गलत निकला, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ शाम का अंधेरा गहरा होने के बजाय उजाला फैलने लगा और तब मुझे एहसास हुआ कि शाम नहीं सुबह हो रही है, जिसका मतलब था कि मैं रात भर यहाँ इस वीराने में बेहोश पड़ा रहा था। मेरे पूरे जिस्म पर चूंटियां सी रेंगने लगी और दिमाग में सनसनाहट सी होने लगी। जब मैं कस्बे की एक गली में उन भारतीय दरिंदों के साथ आखिरी बार गुत्थम गुत्था हुआ था तो उसके बाद मुझे होश नहीं रहा था। वो लोग मुझे उठाकर अपने साथ ले आए थे। कस्बे की 2 मासूम लड़कियों को भी उठा लाए थे और शायद रात भर इन्हें बर्बरियत का निशाना बनाते रहे थे। वो चीखती रही होंगी, चिल्लाती रही होंगी, मगर इस वीराने में उनकी आवाजें कौन सुनता। लेकिन मुझे हैरत तो इस बात की थी कि मैं रात भर बेहोश पड़ा रहा था। मुझे एक लम्हे को भी होश नहीं आ सका था। वादी में फैले हुए लाखों भारतीय फौजियों कि जुल्म और बर्बरियत में कोई शुबा नहीं होना चाहिए, ये कोई नई बात नहीं थी। 50 साल से ये सब कुछ हो रहा है। औरतों की इज्तिमाई आबरूजरी रोज का मामूल बन चुकी है। मासूम बच्चों को संगीनों पर लटका दिया जाता है, बूढ़ों को घायल करके इन्हें पत्थरों पर घसीटा जाता है और नौजवानों के सीने गोलियों से छन्नी कर दिए जाते हैं। जो जिंदा पकड़े जाते हैं उसे इस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है कि मौत की दुआ मांगने लगते हैं। मासूम और बेगुनाह कश्मीरियों पर भारतीय गाजिबों का ये जुल्म कोई ढकी छुपी बात नहीं थी। पूरी दुनिया जुल्म की इन दास्तानों से वाकिफ हो चुकी थी, मगर इंसानियत के ठेकेदारों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती थी। इंसान और फलाह बहबूद का दावा करने वाले अक़वाम आलम के नुमाइंदे बहरे हो गए थे। मासूम और मजलूम कश्मीरी औरतों और बच्चों की चीखें उनके कानों तक नहीं पहुंच रही थी। इसके बरअक्स इंडोनेशिया के मशरकी सूबे तैमूर में आबाद ईसाइयों के साथ मुसलमानों का तसादम हुआ तो पूरी दुनिया चीख उठी। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों में जैसे तूफान आ गया। पूरी दुनिया में इंडोनेशिया के मुसलमान हुक्मरानों
کی مذمت کی جانے لگی۔ مشرقی تیمور کے مسلمانوں کو ظالم، جابر اور غاصب قرار دیا جانے لگا۔ اقوام متحدہ نے تیمور کے عیسائیوں کی مدد کے لیے امن فوج بھیج دی اور بالآخر عیسائی آبادی کی اکثریت کی بنیاد پر مشرقی تیمور کو انڈونیشیا سے الگ کر کے وہاں عیسائیوں کو خود مختار حکومت دے دی گئی۔ یہ سب کچھ چند مہینے بلکہ چند ہفتے کے اندر اندر ہو گیا۔ مشرقی تیمور کے عیسائیوں کا درد پوری دنیا نے محسوس کیا۔ اقوام متحدہ نے جس تیزی سے مشرقی تیمور کے عیسائیوں کو مسلمانوں کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے کارروائی کی تھی، اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ لیکن گزشتہ نصف صدی سے کشمیری مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے غاصب ہندوؤں کے مظالم پر اس اقوام متحدہ نے آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ میں اس ویرانے میں پڑی ہوئی 2 معصوم بچیوں کی نچی ہوئی برہنہ لاشوں کے قریب کھڑا یہ سب کچھ سوچ رہا تھا، کب کسی کے دل میں ہمارا درد جاگے گا۔ میں ادھر ادھر دیکھتا ہوا کچھ آگے بڑھ گیا اور پھر ایک جگہ ٹھٹک کر رک گیا۔ نشیب میں بہت دور سیاہ دھواں اٹھتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں چونک گیا۔ وہ میرا گاؤں تھا جہاں اب بھی جلے ہوئے مکانوں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر ادھر ادھر دیکھا۔ یہ جگہ قصبے سے تقریباً 3 میل دور سری نگر جانے والی سڑک سے ذرا ہٹ کر تھی۔ اب مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ گزشتہ شام بھارتی فوجی ان لڑکیوں کو اور مجھے اٹھا کر یہاں لے آئے تھے۔ ان کی تعداد کیا ہوگی مجھے اس کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ وہ رات بھر خونخوار بھیڑیوں کی طرح ان لڑکیوں کو نوچتے اور بھنبوڑتے رہے ہوں گے اور صبح ہونے سے پہلے پہلے یہاں سے چلے گئے ہوں گے۔ میں چونکہ رات بھر بے ہوش پڑا رہا تھا اور شاید وہ مجھے مردہ سمجھ کر چھوڑ گئے تھے۔ میں خاموش کھڑا بستی سے اٹھتے ہوئے دھوئیں کو دیکھ رہا تھا۔ مشرقی افق پر سرخی پھیلنے لگی۔ وہ طلوع ہونے والے سورج کی نہیں بلکہ ان بے گناہوں کے خون کی سرخی تھی جو بھیڑیا صفت اور متعصب ہندو فوجیوں کی بربریت کا شکار ہوئے تھے۔ بستی سے اٹھنے والے دھوؤں کی ایک طرف دیکھتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ بستی کے کتنے لوگ مارے گئے ہوں گے اور کون کون بچا ہوگا۔ میرا باپ مسجد میں میرے سامنے شہید کر دیا گیا تھا۔ میری بہن رابعہ کو بستی کی ایک گلی میں گولیوں سے چھنی کر دیا گیا تھا۔ اپنی ماں اور دوسری بہن سمینا کے بارے میں مجھے کچھ علم نہیں تھا کہ وہ دونوں زندہ بھی ہیں یا میں نے سر جھکا دیا۔ میں اس سے آگے نہیں سوچنا چاہتا تھا۔ سورج اب پہاڑی کی بلندی سے جھانکنے لگا تھا۔ سنہری کرنیں وادی پر نچھاور ہونے لگی تھی۔ میں رات بھر سردی میں بے ہوش پڑا رہا تھا۔ میرا جسم اکڑا ہوا تھا جیسے رگوں میں خون منجمد ہو گیا ہو اور مجھے حیرانی تھی کہ میں اب تک زندہ کیسے تھا اور نقل و حرکت کس طرح کر رہا تھا۔ دھوپ کی حرارت سے مجھے اپنے بدن میں خون کی روانی محسوس ہونے لگی۔ میں اس وقت بھی اسی جگہ پر کھڑا ویران سی نظروں سے نشیب میں دیکھ رہا تھا۔ جس جگہ کھڑا تھا وہاں سے 100 گز نیچے سڑک دکھائی دے رہی تھی۔ قصبے کی طرف سے آنے والی یہ سڑک اسی پہاڑی کے اوپر سے گھومتی ہوئی سری نگر کی طرف چلی گئی تھی۔ میں نے مڑ کر حمیدہ اور نیلم کی لاشوں کی طرف دیکھا۔ میں نے ان لاشوں کو کپڑے سے ڈھک دیا تھا مگر ہوا کے جھونکے سے کپڑے اڑ کر دور چلے گئے تھے اور لاشیں برہنہ ہو گئی تھیں جن پر بھنبھناتی ہوئی مکھیاں دور سے نظر آ رہی تھیں۔ میں نے رخ پھیر لیا اور ڈھلان پر آہستہ آہستہ نیچے اترنے کی کوشش کرنے لگا۔ یوں تو میرا پورا جسم بری طرح دکھ رہا تھا مگر کندھے اور بائیں ٹانگ میں شدید تکلیف تھی۔ پیر زمین پر نہیں رکھا جا رہا تھا۔ میں بڑی مشکل سے زخمی ٹانگ کو گھسیٹتا ہوا چل رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کسی طرح سڑک پر پہنچ جاؤں، کوئی نہ کوئی وہاں سے ضرور گزرے گا تو انہیں ان لاشوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ لیکن 100 گز کا یہ فاصلہ مجھے 100 میل سے زیادہ لگ رہا تھا اور محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ فاصلہ میں کبھی طے نہ کر سکوں گا۔ میں بہت سنبھل کر نیچے اتر رہا تھا لیکن دفعتاً ایک چھوٹے پتھر پر میرا پیر پڑ گیا اور مجھے یوں لگا جیسے زمین میرے قدموں کے نیچے سے نکل گئی ہو۔ میں ایک پیر پر لڑکھڑا کر رہ گیا۔ میں نے سنبھلنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا اور نیچے گر کر بڑی تیزی سے ڈھلان پر لڑکنے لگا۔ گرتے ہوئے میرے منہ سے چیخ نکل گئی تھی۔ میں ڈھلان پر کانٹے دار جھاڑیوں میں بڑی تیزی سے کلابازیاں کھاتا ہوا لڑک رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جھاڑیوں کو گرفت میں لینے کی کوشش بھی کی تھی مگر کامیاب نہ ہو سکا اور لڑکتا چلا گیا اور پھر میرا سر ایک پتھر سے ٹکرا گیا۔ کھوپڑی کے پیچھے حصے پر چوٹ بڑی زوردار لگی تھی۔ میرے منہ سے چیخ نکل گئی، آنکھوں کے سامنے نیلی پیلی چنگاریاں سی ناچنے لگی اور پھر میرا سر تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ اس مرتبہ میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو ایک نرم بستر پر پڑے ہوئے پایا۔ آنکھوں کے سامنے کچھ دھند سی چھائی ہوئی تھی جو بتدریج چھٹی چلی گئی۔ میں آنکھیں میچ کر سامنے دیکھنے لگا۔ میرا خیال تھا کہ میں اپنے گھر میں ہوں لیکن وہ میرا گھر نہیں تھا۔ وہ ایک غار تھا جس میں شاید کسی طرف رکھا ہوا اسٹینڈ لیمپ جل رہا تھا۔ وہ اسٹینڈ لیمپ تو نظر نہیں آ رہا تھا مگر اس کی روشنی میں
غار کی ناہموار چھت دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے اپنی جگہ سے حرکت کرنے کی کوشش کی تو کراہ اٹھا۔ درد کی لہریں پورے بدن میں برقی رو کی طرح پھیلتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے اٹھنے کی کوشش ترک کر دی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے احساس ہوا کہ میرا جسم کمبل سے ڈھکا ہوا تھا اور کمبل کے نیچے میرے جسم پر لباس نہیں تھا۔ میں نے کمبل کے اندر ہاتھ ڈال کر ٹٹولا تو پتہ چلا کہ میرے جسم پر صرف نکر تھی اور وہ بستر بھی کوئی پلنگ یا چارپائی نہیں تھی۔ فرش پر پڑی ہوئی ایک دری پر میں لیٹا ہوا تھا جس پر ایک کمبل بچھایا ہوا تھا۔ میں نے گردن کو حرکت دینی چاہی تو سر میں شدید ٹھیسیں اٹھنے لگیں۔ میرا ایک ہاتھ بے اختیار سر پر پہنچ گیا۔ کھوپڑی کے پچھلے حصے پر ایک بڑا سا گھومڑا ابھرا ہوا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ کون سی جگہ تھی اور میں یہاں کیسے آ گیا تھا۔ مجھے تو یہ یاد نہیں تھا کہ اس پہاڑی ڈھلان سے اترتے ہوئے میں گر پڑا تھا اور لڑکتا ہوا میرا سر ایک پتھر سے ٹکرا گیا تھا۔ سر پر لگنے والی شدید چوٹ کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا تھا، مگر مجھے اس غار میں کون لایا تھا؟ میں ابھی یہ سب کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ قدموں کی ہلکی سی آہٹ سن کر میں چونک گیا۔ اس وقت میں کمبل کے اندر ہاتھ ڈالے اپنے جسم پر لپٹی ہوئی پٹیوں کو ٹٹول رہا تھا۔ میں نے ہاتھ کمبل سے باہر نکال لیا اور آواز کی سمت دیکھنے لگا۔ قدموں کی آہٹوں سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ 2 یا 2 سے زیادہ آدمی تھے۔ مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ چند سیکنڈ بعد ہی 3 افراد غار کے دوسرے حصے سے نکل کر سامنے آ گئے۔ ان میں ایک ادھیڑ عمر عورت تھی اور 2 آدمی، ایک ادھیڑ عمر تھا اور دوسرا جوان۔ ان دونوں کے کندھے پر آٹومیٹک رائفلیں لٹکی ہوئی تھی اور تینوں چہرے میرے لیے اجنبی تھے۔ وہ تینوں میرے قریب آ کر رک گئے، چند لمحے کھڑے کھڑے میری طرف دیکھتے رہے، پھر دونوں آدمی گھٹنوں کے بل میرے سامنے بیٹھ گئے۔ اب طبیعت کیسی ہے؟ ادھیڑ عمر شخص نے میرے چہرے کی طرف نظریں جماتے ہوئے پوچھا۔ اس کے لہجے میں شفقت نمایاں تھی۔ ٹھیک ہوں، میں نے جواب دیا، حالانکہ میں ٹھیک نہیں تھا۔ یہ جملہ تو اخلاقاً کہا تھا۔ بخار میں تپتے ہوئے ٹوٹے پھوٹے جسم کے ساتھ میں اپنے آپ کو ٹھیک اس طرح کہہ سکتا تھا۔ میں گہری نظروں سے اس شخص کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی عمر 50 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ لمبا قد اور مضبوط ہاتھ پیر، داڑھی اور مونچھوں کے بال آپس میں تقریباً ملے ہوئے تھے، جس میں اس کا منہ کا دہانہ چھپ کر رہ گیا تھا۔ سر کے بال بھی بے تحاشا بڑے ہوئے تھے۔ کتھئی رنگ کا گولف کیپ اس نے پیشانی کے قریب ٹکایا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ چہرے پر سختی کے تاثرات اس بات کی عکاسی کر رہے تھے کہ وہ بڑی کٹھن زندگی گزار رہا ہے۔ اس سے نظریں ہٹا کر میں نے دوسرے آدمی کی طرف دیکھا۔ اس کی عمر 30-35 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ اس کا بھی شیو اور سر کے بال بے تحاشا بڑے ہوئے تھے۔ اس نے کمر پر کپڑے کا ایک پٹکا سا باندھ رکھا تھا جس میں آٹومیٹک رائفل کے 4 میگزین اڑسے ہوئے تھے۔ میری نظریں عورت کی طرف اٹھ گئیں جو اس کے قریب کھڑی تھی۔ اس کی عمر 35 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ لمبے قد کی مالک وہ عورت خاصی حسین تھی۔ اس نے ڈھیلا ڈھالا سا چوغا پہن رکھا تھا اور سر پر سیاہ رومال باندھ رکھا تھا۔ میں اس کے چہرے سے نظریں ہٹا کر ایک بار پھر ادھیڑ عمر شخص کی طرف دیکھنے لگا۔ گھبراؤ نہیں، تم بہت جلدی اچھے ہو جاؤ گے، اس شخص نے میری طرف دیکھتے ہوئے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ ایک مجاہد کی زندگی میں ایسے لمحات ایک بار نہیں بار بار آتے ہیں۔ مجاہد گھبراتا نہیں، ایسے واقعات تو اس کے جذبات کو مزید تقویت دیتے ہیں اور پھر ہر مرتبہ وہ ایک نئے جوش و ولولے اور عزم کے ساتھ دشمن پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ نہ میرے جذبات سرد ہوئے ہیں اور نہ ہی حوصلہ کم ہوا ہے، لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کون ہیں اور یہ کون سی جگہ ہے؟ میں یہاں کیسے پہنچا؟ آفرین، وہ شخص میرے حوصلے کی داد دیتے ہوئے بولا۔ چند لمحے خاموشی سے میری طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، میں کمانڈر محب اللہ ہوں، یہ محمد اعظم ہے اور یہ مریم ہے۔ اس نے اپنے ساتھی اور اس عورت کا تعارف کرایا۔ ہم بھی اس وادی کو آزاد کرانے کے لیے بھارتی سامراج سے برسر پیکار ہیں۔ ہمارے مجاہدین پورے وادی میں پھیلے ہوئے ہیں، جہاں بھی موقع ملتا ہے دشمن پر کاری ضرب لگائی دی جاتی ہے۔ میں چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ کمانڈر محب اللہ بھارتی درندوں کے خلاف برسر پیکار مجاہدوں کا ایک معتبر نام تھا۔ وہ وادی میں چھلاوے کے نام سے مشہور تھا اور وہ واقعی چھلاوا تھا۔ اگر وہ رات 10 بجے بارہمولہ کے آس پاس بھارتی فوجیوں کے خلاف کوئی چھاپہ مار کارروائی کرتا تو چند گھنٹوں بعد وہاں سے میلوں دور سری نگر کی دوسری طرف کسی فوجی دستے پر بجلی بن کر ٹوٹ پڑتا۔ بعض اوقات کئی مقامات پر بیک وقت ہونے والی چھاپہ مار کارروائیوں میں بھی اس کا نام لیا جاتا۔ یوں تو کشمیر کی آزادی کے لیے مجاہدین کی کئی تنظیمیں بھارتی سامراج کے خلاف برسر پیکار تھیں۔ ہر تنظیم اپنی جگہ نہایت اہم کردار ادا کر رہی تھی۔ ہر مجاہد بھارتی فوجیوں کے لیے خوف کی علامت بنا ہوا تھا، لیکن کمانڈر محب اللہ کے نام میں وہ دہشت تھی جس کی مثال نہیں ملتی تھی۔ بھارتی فوجی اس کا نام سن کر ہی تھر تھر کانپنے لگتے تھے اور وہی کمانڈر محب اللہ اس وقت میرے سامنے بیٹھا ہوا بڑی محبت اور شفقت بھرے لہجے میں میری خیریت دریافت کر رہا تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ میں تو
میں تمہارے بارے میں سب کچھ جان چکا ہوں۔ کمانڈر محب اللہ نے میری بات کاٹ دی۔ گزشتہ رات میں بارامولہ میں تھا جب مجھے تمہارے قصبے پر بھارتی فوجیوں کے حملے کی اطلاع ملی۔ میں اپنے چند ساتھی مجاہدین کو لے کر فوراً ہی وہاں روانہ ہو گیا، لیکن بارامولہ کے قریب ہی ایک فوجی دستے سے تصادم ہو گیا۔ ہمارا مقابلہ قریباً 2 گھنٹے تک جاری رہا۔ اس تصادم میں ہم نے اسلحے سے لدا ہوا ایک ٹرک تباہ کر دیا اور اس کے علاوہ ایک میجر اور 12 فوجیوں کو جہنم رسید کر دیا، جبکہ ہمارا ایک مجاہد شہید اور ایک زخمی ہوا۔ ہم صبح سے ذرا پہلے تمہارے قصبے میں پہنچے تھے۔ بھارتی سرما وہاں سے جا چکے تھے، لیکن اپنے پیچھے تباہی اور بربادی کی ایک المناک داستان چھوڑ گئے۔ خونخوار درندوں سے کسی بھلائی کی توقع نہیں کی جا سکتی، مگر یہ سب کچھ دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ معصوم اور بے گناہ لوگوں کی قربانیاں رائگاں نہیں جائیں گی۔ ایک نہ ایک دن ہم بھی اس سرزمین کو غاصب ہندوؤں کی ناپاک وجود سے پاک کرا لیں گے۔ وہ چند لمحے خاموش ہوا، پھر دھیمے لہجے میں قصبے کی تباہی کے بارے میں بتانے لگا۔ کمانڈر محب اللہ کے کہنے کے مطابق قصبے میں 48 افراد کو شہید کر دیا گیا تھا، جن میں عورتیں، بوڑھے، مرد اور بچے بھی شامل تھے۔ بیشتر کو گولیوں سے چھنی کر دیا گیا تھا، جبکہ بعض لوگوں کو اذیتیں دے کر سنگینوں سے ہلاک کر دیا گیا تھا۔ 29 مکان جل کر راکھ کر دیے گئے تھے، جن میں میرا مکان بھی شامل تھا۔ مسجد کو بھی آگ لگا کر شہید کر دیا گیا تھا۔ قصبے کی 6 جوان لڑکیاں لاپتہ تھیں، جن کے بارے میں یقین تھا کہ انہیں بھارتی فوجی اٹھا کر لے گئے تھے۔ 2 لڑکیوں کی ادھڑی ہوئی لاشیں۔ لاپتہ ہونے والی 6 لڑکیاں ان کے علاوہ ہیں جن کے بارے میں تم بتانا چاہتے ہو، کمانڈر محب اللہ نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا۔ وہ 2 لاشیں ہم نے اس پہاڑی پر دفن کر دی تھی۔ اوہ، میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ لیکن آپ لوگوں کو ان لاشوں کا پتہ کیسے چلا؟ صبح ہم تمہارے قصبے سے واپس جا رہے تھے، ہماری جیپ اس پہاڑی کے قریب سے گزر رہی تھی کہ ایک چیخ کی آواز سنائی دی۔ میں نے جیپ روک لی اور محمد اعظم کو صورتحال معلوم کرنے کے لیے اس طرف بھیج دیا۔ اس نے تمہیں ڈھلان پر جھاڑیوں میں بے ہوش پڑے دیکھا تو اٹھا لایا۔ تمہاری حالت دیکھ کر میں بھی کانپ اٹھا۔ میرا خیال تھا کہ شاید تم گزشتہ رات قصبے پر بھارتی فوجیوں سے جھڑپ میں زخمی ہو کر پناہ لینے کے لیے اس طرف آ گئے تھے، اور ہو سکتا ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہو۔ یہ سوچ کر میں جیپ کو اوپر سے گھما کر اس پتھریلے میدان کی طرف لے آیا، اور تب ہم نے ان 2 لڑکیوں کی لاشیں دیکھ لی۔ ان لڑکیوں کے حلیے سے تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان وحشیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ لیکن میں پناہ کی تلاش میں قصبے سے نہیں بھاگا تھا کمانڈر۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی اور چند لمحے کی خاموشی کے بعد اسے قصبے پر بھارتی فوجیوں کے حملے کے بارے میں تفصیل سے بتانے لگا۔ آخر میں یہ کہہ رہا تھا، وہ شیطان ان معصوم لڑکیوں کے ساتھ مجھے بھی اٹھا لائے تھے۔ میں چونکہ رات بھر بے ہوش رہا تھا، اس لیے شاید مجھے مردہ سمجھ کر چھوڑ گئے۔ میں چند لمحے کو خاموش ہوا۔ وہ تمہاری ہی چیخ تھی جو میں نے سنی تھی، کمانڈر محب اللہ نے میرے خاموش ہونے پر کہا۔ بے شک تم بہت حوصلہ مند، آہنی اعصاب کے مالک اور بڑی مضبوط قوت ارادی کے مالک ہو۔ تمہاری ٹانگ میں 2 گولیاں لگی تھی، بدن پر اور بھی کئی زخم تھے۔ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو بہت پہلے دم توڑ چکا ہوتا، مگر تم نے بڑی ہمت کا ثبوت دیا، اور تمہاری سانس کی ڈور کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے ڈاکٹر مریم نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس نے قریب کھڑی ہوئی عورت کی طرف اشارہ کیا، جس کا تعارف اس نے پہلے صرف مریم کے نام سے کرایا تھا۔ ڈاکٹر، میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، کمانڈر محب اللہ مسکرا دیا۔ مریم فزیشین اور سرجن ہے۔ کئی سال پہلے اس نے پاکستان کے ایک میڈیکل کالج سے طب اور سرجری کی تعلیم حاصل کی تھی۔ 2 سال پہلے یہ پونچھ کے ہسپتال میں خدمات انجام دے رہی تھی۔ ایک روز 3 زخمی مجاہدین کو اس ہسپتال میں پہنچایا گیا۔ ان میں سے 2 کو تو بچا لیا گیا، مگر تیسرے کا بہت زیادہ خون ضائع ہو چکا تھا، وہ نہیں بچ سکا۔ مریم نے اس روز فیصلہ کر لیا کہ وہ مجاہدین کے لیے کام کرے گی۔ یہ پونچھ کے ہسپتال کی نوکری چھوڑ کر چوری چھپے کنٹرول لائن پار کر کے دلمیا نامی ایک چھوٹی سی بستی میں پہنچ گئی۔ اتفاق سے اس روز اس بستی میں موجود تھا۔ ڈاکٹر مریم کی بات سن کر میں متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا، لیکن مجھے یہ شبہ تھا کہ یہ غاصب بھارتیوں کی کوئی چال ہو سکتی ہے۔ بھارتی فوجی مجاہدین کے ٹھکانے معلوم کرنے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرتے رہتے ہیں، یہ بھی ان کی ایک سازش ہو سکتی ہے۔ یہ مجاہدین کی خدمت کے بہانے ہمارے ساتھ رہتی اور بھارتی فوجیوں کو ہمارے بارے میں معلومات فراہم کر سکتی تھی۔ میں اسے اپنے ساتھ بارامولہ لے گیا اور اپنے ایک دوست کی فیملی کے حوالے کر دیا۔ اس کے بارے میں پونچھ اور پاکستان کے دوسرے شہروں میں تحقیق کے لیے ایک آدمی بھیج دیا۔ میں اگرچہ مریم کے بارے میں ملنے والی رپورٹوں سے خاصا مطمئن تھا، لیکن 3 مہینوں تک میں نے کوئی خدمت اس کے سپرد نہیں کی اور خود بھی اس سے دور ہی رہا۔ بالآخر مجھے یقین ہو گیا کہ مریم واقعی کشمیر کی آزادی کے لیے لڑنے والے مجاہدین کی خدمت کرنا چاہتی ہے۔ یہ اپنے ساتھ جراحی کے بہت سے آلات بھی لے آئی تھی جو شروع سے ہی میرے قصبے میں تھے۔ مطمئن ہونے کے بعد ہم دونوں نے مل کر ایک باقاعدہ منصوبہ بنایا اور وادی میں کئی مقامات پر ایسے ہی غاروں میں ایسے انتظامات کر دیے
کہ ان علاقوں میں زخمی ہونے والے مجاہدین کو فوری طور پر طبی امداد فراہم کی جا سکے۔ ڈاکٹر مریم نے واقعی اپنی زندگی مجاہدین کے لیے وقف کر دی تھی۔ وہ چند لمحے کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، مریم کا تعلق لاہور کے ایک زمیندار گھرانے سے ہے۔ یہ اگر چاہتی تو عیش و آرام کی زندگی گزار سکتی تھی، لیکن مجاہدین کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر اس نے سب کچھ ٹھکرا دیا۔ تم سمجھ سکتے ہو ان پہاڑوں میں اسے کتنی تکلیف اٹھانی پڑتی ہوگی۔ اس نے ہمارے ساتھ کئی روز فاقے بھی کیے ہیں، لیکن کبھی اف تک نہیں کیا۔ یہ بے سر و سامانی کی حالت میں مجاہدین کی جس طرح خدمت کر رہی ہے وہ قابل تعریف ہے۔ دواؤں کی کمی کی شکایت رہتی ہے، لیکن پاکستان میں ہمارے ہمدرد اور دوست وقتاً فوقتاً ضروری دوائیں ہمیں مختلف ذرائع سے بھجواتے رہتے ہیں۔ میں توصیفی نظروں سے ڈاکٹر مریم کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ یہ غار کہاں پر ہے؟ میں نے پوچھا۔ سوپور کے آس پاس تو میں نے ایسی کوئی غار نہیں دیکھی۔ یہ غار بارہمولہ سے قریباً 10 میل دور دریائے آروی کے قریب واقع ہے، کمانڈر محب اللہ نے جواب دیا۔ یہ غار ہر لحاظ سے محفوظ ہے، کسی عام آدمی کے لیے اسے تلاش کرنا ممکن نہیں، اور ویسے بھی ہم نے اس کی حفاظت کا معقول انتظام کر رکھا ہے۔ جب بھی کوئی اجنبی اس کی طرف آتا ہے تو ہمیں فوراً اطلاع مل جاتی ہے۔ میں حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ یہ لوگ مجھے سوپور کے قریب سے اٹھا کر میلوں دور بارہمولہ لے آئے تھے اور یہاں میرا علاج کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر مریم نے بتایا کہ پڈلی میں لگنے والی گولی گوشت چیرتی ہوئی نکل گئی تھی، جبکہ ران میں لگنے والی گولی اندر ہی رہ گئی تھی، جسے مریم نے آپریشن کر کے نکال دیا تھا، اور میرے جسم کے دوسرے حصوں پر بھی مریم نے پٹی کر دی تھی۔ ڈاکٹر مریم نے یہ انکشاف بھی کیا تھا، مجھے دوپہر کے قریب بے ہوشی کی حالت میں یہاں لایا گیا تھا۔ اس وقت میرا بدن تیز بخار میں تپ رہا تھا۔ یہاں آنے کے بعد میں چند منٹ کے لیے ہوش میں ضرور آیا تھا، مگر حواس میں نہیں تھا۔ اس نے مجھے انجیکشن لگا دیا، جس کے بعد میں پھر بے ہوش ہو گیا یا گہری نیند سو گیا۔ یہ انکشاف بھی میرے لیے خاصا دلچسپ ثابت ہوا کہ اس وقت آدھی سے زیادہ رات گزر چکی تھی۔ آخر وہ سوال بھی میری زبان پر آ ہی گیا جو میں بہت دیر پہلے اس سے پوچھنا چاہتا تھا۔ کمانڈر محب اللہ نے پہلے ڈاکٹر مریم کی طرف دیکھا اور پھر میرے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے بولا، مجھے افسوس ہے، تمہارے گھر کے حوالے سے میرے پاس کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ اس نے ایک بار پھر مریم کی طرف دیکھا اور پھر مدھم لہجے میں گویا ہوا، قصبے کے جو 48 افراد گزشتہ شام شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے ہیں، ان میں تمہاری والدہ بھی شامل ہیں۔ میرے سینے پر گھونسا سا لگا۔ والد اور بہن کو تو میں نے اپنی آنکھوں سے گولیوں سے چھنی ہوتے دیکھا تھا، اور اب والدہ کے بارے میں یہ خبر سن لی تھی کہ وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہی، اور میری بہن سمینہ میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ یہ سوال کرتے ہوئے میرا دل ایک بار بھرپور شدت سے دھڑک اٹھا تھا۔ سمینہ لاپتہ ہے، کمانڈر محب اللہ نے نظریں جھکا کر پہلے سے زیادہ دھیمی آواز میں جواب دیا۔ وہ بھی ان 6 لڑکیوں میں شامل ہے جن کے بارے میں شبہ ہے کہ انہیں فوجی اٹھا کر لے گئے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ جب قصبے پر حملہ ہوا تھا تو یہ لڑکیاں اپنی عزت اور جان بچانے کے لیے قصبے سے بھاگ کر کھیتوں میں چھپ گئی ہوں یا کسی اور قریبی بستی میں پہنچ گئی ہوں۔ انہیں بہرحال تلاش کیا جا رہا ہے اور اچھی امید رکھنی چاہیے۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ میں جانتا تھا کہ اس نے آخری الفاظ میری دلجوئی کے لیے کہے تھے، ورنہ وہ بھی جانتا تھا کہ حقیقت کیا ہو سکتی تھی۔ میں نے صرف رابعہ کو اپنے گھر والی گلی میں فوجیوں کے چنگل میں دیکھا تھا۔ اس وقت صورتحال ایسی تھی کہ فوجیوں نے گلیوں کی ناکہ بندی کر رکھی تھی، کسی کو بھاگنے کا موقع نہیں مل سکتا تھا۔ سمینہ یا دوسری لڑکیاں بھاگ کر کہاں جا سکتی تھی؟ 2 لڑکیوں کی نیچی اور کسوٹی ہوئی لاشیں میں نے قصبے سے 3 میل دور اس پہاڑی میں دیکھی تھی جہاں میں بھی رات بھر بے ہوش پڑا رہا تھا۔ سمینہ اور دوسری لڑکیاں شاید فوجیوں کی دوسری پارٹی کے ہاتھ لگ گئی تھی اور وہ انہیں دوسری طرف لے گئے تھے۔ ان 2 لڑکیوں کی لاشیں دیکھ کر میں اندازہ لگا سکتا تھا کہ سمینہ اور دوسری لڑکیوں کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی لاشیں بھی پہاڑیوں میں کہیں پڑی ہوں۔ میں اندر سے کانپ کر رہ گیا اور ضبط کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ہچکیاں میرے قابو میں نہیں رہی تھی اور نہ ہی آنسوؤں پر قابو پا سکتا تھا۔ میرا جسم ہولے ہولے کانپنے لگا۔ مریم میرے قریب بیٹھ گئی۔ اس نے مجھے سہارا دے کر بٹھایا اور اپنی آغوش میں سمیٹ لیا۔ اس وقت میں اپنی تکلیف بھول گیا تھا۔